اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 10 جون 2026 کو ہماری وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن سوال ایک سادہ سا عام سا سوال ہے کہ کیا ایک عام آدمی کو اس بہتری کا کوئی فائدہ ملے گا، یا ایک بار پھر وہ نئے ٹیکسز، مہنگائی کی بھرمار اور سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے حصے میں آئے گا۔ اب یہ چیز سمجھنے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بجٹ ہوتا کیا آخر۔ بجٹ ناظرین سالانہ آمدنی اور اخراجات کے منصوبے کا نام ہے، یعنی کہ حکومت ہماری سالانہ کتنی رقم وصول کرے گی اور کتنی رقم کہاں کہاں کن کن پروجیکٹس پر خرچ کرے گی، یہ ہوتا ہے بجٹ۔ اب جب حکومت ہماری بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ ہماری حکومت کے اپنے مسائل کیا ہیں۔ بجٹ پیش کرتے وقت حکومت کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے قرضوں کی ادائیگی، کہ جو پاکستان میں 80 سال سے جو ہر نئی حکومت آتی ہے اور کشکول لے کے گھوم رہی ہوتی ہے عالمی دنیا کے پاس، اور قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ناظرین صرف قرضے لیے نہیں جاتے ہیں، یہ قرضے واپس بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ قرضوں کی ادائیگی ہماری اس گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ اوپر سے جو IMF ہے اس کی سنگین ترین شرائط بھی ہیں، مطلب اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، تو قرضے بھی واپس کرنے ہیں، اور پھر دوسرا IMF کی جو شرائط ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ IMF کی کیا شرائط ہیں، کیا ڈیمانڈ ہیں نئے ٹیکسز کے حوالے سے، مطلب جو چیز بھی ہیں وہ IMF کی، آپ اس کی مٹھی میں، آپ IMF کی مٹھی سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ IMF کی مرضی کے بغیر بجٹ بنانا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ پھر تیسرا جو ایک فیلئر آپ سے گورنمنٹ کا کہہ سکتے ہیں، یا جو مسائل ہیں گورنمنٹ کے، اس میں کمزور ہمارا ویک ٹیکس نیٹ ہے، مطلب کمزور ٹیکس کا نظام ہے۔ ہمارے ملک میں ٹیکس کا جو نظام ہے یہ سرے سے کبھی ٹھیک ہوا ہی نہیں، یا اس کو کسی نے ٹھیک کرنا چاہا ہی نہیں۔ مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کون سی راکٹ سائنس ہے کہ 80 سال گزرنے کے بعد آج بھی پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ انتہائی کمزور ہے، وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ حکومت کے لیے خود ایک درد سر ہے کہ یہ ہمارا ٹیکس کا نظام ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اس پہ ایک پوری الگ ویڈیو بن سکتی ہے، انشاءاللہ ہم پوری ویڈیو بنائیں گے کہ یہ ٹیکس کا نظام ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے، ٹیکس دینے والا جو عام آدمی ہے وہ GST دیتا ہے، غریب طبقہ ہے وہ تو دیہڑی دار طبقہ تو ٹیکس دیتا ہے، ٹیکس نہیں دیتا تو یہ جو موٹے لوگ جو ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، کارخانہ دار ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ انویسٹر ہوتے ہیں، ان کے یہی لوگ ان سیاسیوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ گورنمنٹ میں لے کے آتے ہیں، ان کے اوپر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے جس کا کھائیے اسی کا گائیے۔ پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پیسہ ان سے لیں، انویسٹمنٹ وہ کریں آپ پہ، اور آپ جو ہے پر آگے سے انہیں آنکھیں دکھا سکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے علاوہ سرکاری اخراجات بھی ہماری گورنمنٹ کے ہیں، اور بڑے شانہ قسم کے ماشاءاللہ اخراجات ہیں۔ ہمارا ایک AC/DC بھی بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے، 400 کنال کے بنگلے ان کے، اور مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ DPO، DIG اور اس لیول کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اتنے بڑے بڑے فارم ہاؤس ملے ہوئے ہیں جن کے اندر انہوں نے اپنے لیے ذاتی مطلب سرکاری اس پہ خارج سے بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور بھینسوں کے لیے الگ عملے رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب ان کی خرچیاں آپ دیکھیں، مطلب یہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ حکومت کی مجبوریاں ہیں، سرکاری اخراجات بھی کرنے ہوتے ہیں انہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جی، جب حکومت کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اور اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پیسے کہاں سے جمع کرتے ہیں؟ وہ پیسے جمع کرتے ہیں ٹیکس سے، وہ نئے ٹیکس لگاتے ہیں، پیٹرولیم کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، لیوی لیتے ہیں پیٹرولیم کے اوپر، وہ عام آدمی کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، وہ GST کی شرح بڑھاتے ہیں، وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکس ہے اس میں کمی ہوگی، یا اس کا بوجھ زیادہ پڑے گا عوام پر۔ اسی طرح جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں ٹیکس لیا جاتا ہے، اس پہ ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی، جو کہ سراسر ناجائز ٹیکس لیا جاتا ہے۔ مطلب اس کی تو کی نہیں بنتی ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں، اور اس حالت میں جب عوام کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور انہوں نے توڑی ہوئی ہے کمر،
تو پیٹرولیم لیوی اب یہ شاید کم ہو زیادہ ہو، اب دیکھیں گے، بجٹ 2-3 دن رہتے ہیں. پھر اسی طرح بجلی اور گیس، کیا عوام کو ریلیف ملے گا؟ کیا جیسے یہ وعدے کر کے آئے تھے مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، یہ الیکشن میں انہوں نے وعدے کیے تھے کہ 200 یونٹ 300 یونٹ بجلی ہم فری دیں گے عوام کو، وہ آج تک فری تو نہیں ملی ہے، لیکن اس کے اوپر ٹیکس لگ گئے ہیں، زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. آئی پی پیز کے معاہدے ہیں، اس پہ بھی ویڈیو ہماری موجود ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ بجلی اور گیس جو ہے وہ مزید مہنگی کریں گے یا اس میں عوام کو کچھ ریلیف ملے گا. پھر اسی طرح کیا تنخواہ اور پینشن میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب شنید یہ ہے، مطلب یہ آ رہا ہے سننے میں کہ 10 سے 15% جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں اگر 10 سے 15% بھی اضافہ ہوتا ہے تو کیا یہ 10 سے 15% اضافہ کافی ہے؟ کیا یہ 10 سے 15% اضافہ جو ہے وہ ان کے اخراجات کو برابر کرے گا کہ جس شرح کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے؟ تو کیا دوسری طرف اس ہمارے ملک میں سارے لوگ سرکاری ملازمین ہیں؟ جو بندہ سرکاری ملازم نہیں ہے، جو ایک دیہڑی دار ہے، جس کی دیہڑی نہیں لگ رہی ہے، تو وہ کہاں سے مینیج کرے گا ان چیزوں کو؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بڑی جو ہے نا بڑی پریشان کن ہے. اور دوسری طرف سے حکومت جو ہے وہ دعوے کر رہی ہے، بلکہ ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے. پاکستان سے ہم دیکھیں نا، جو بھی حکومت آتی ہے ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، ہماری معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ حکومت بھی اسی طرح یہ دعوے کر رہی ہے. اور بھائی اگر یہ واقعی میں آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اگر معیشت آپ کی پروان چڑھ رہی ہے، معیشت آپ کی اوپر جا رہی ہے، تو بھئی عام بندے کو کیا فائدہ ہے؟ عام بندے کو اس کا اجر کیا ملے گا، ثمر کیا ملے گا؟ اب ایک عام بندہ ہے، عام بندے کو تو نہیں پتہ کہ سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، سٹاک ایکسچینج میں اتنے پوائنٹس کمی ہو گئی ہے، سٹاک ایکسچینج میں اتنے پوائنٹس اوپر ہو گئے ہیں، اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہ چیزیں عام بندہ نہیں سمجھتے، اور عام بندے کو اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سٹاک کہاں پہ ہے اور انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے اور کیا ہوا ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کتنا بڑا ہے. یہ عام بندے کی بات نہیں ہے. عام بندے کی بات یہ ہے کہ عام بندے کو فائدہ کتنا ملا ہے، عام بندے کی قوت خرید کتنی زیادہ ہوئی ہے، عام بندے کے گھر کا چولہا جلنے میں اسے آسانی کتنی ہو رہی ہے. پہلے اگر وہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی خرید رہا تھا، تو کیا اب آپ کی معیشت بہتر ہونے کے بعد وہ آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں چھوڑیں، کسی بھی اسکول میں پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں کہ ہماری معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. بھئی اگر بہتری کی طرف جا رہی ہے تو عام آدمی کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ مزید ٹیکسز ہم سننے میں یہ آ رہا ہے جی لگائیں گے، یہ دکانداروں پہ بھی، تاجروں پہ بھی، مطلب ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانا اچھی بات ہے، ٹیکس ہونا چاہیے، لیکن اس ٹیکس کا پھر فائدہ بھی ہونا چاہیے. ٹیکس کو بڑھانے سے جو آمدنی ملتی ہے اس کو پھر عوام کے اوپر لگنا بھی چاہیے. وہ نظر کہیں نہیں آ رہی ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ صرف آمدنی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آمدنی ہو جاتی ہے ملک میں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہمارے ملک کو، لیکن یہاں پر اصل مسئلہ اخراجات ہے، غیر ضروری اخراجات ہیں، ان کی مراعات ہیں، بیوروکریسی کی مراعات ہیں، سیاسی طبقے کی مراعات ہیں، اشرافیہ کی مراعات ہیں، پھر کرپشن ہے یہاں پہ. مطلب اربوں خربوں کے پروجیکٹ گھوس پروجیکٹ ہوتے ہیں، ہوا کوئی بھی گورنمنٹ ہو، وہ پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، مطلب خربوں کے پروجیکٹ ایسے ہر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، خواہ وہ صوبائی گورنمنٹ ہو یا مرکزی گورنمنٹ ہو. گوسٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں، مطلب وہ آن دا اسپاٹ پروجیکٹس ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ کاغذوں میں وہ اربوں روپے کے پروجیکٹ لکھے ہوتے ہیں. وہ یہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ یہ کرپشن. پاکستان کا مسئلہ اگر کوئی یہ کرپشن نہیں ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. پاکستان کا مسئلہ بنیادی طور پر کرپشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. پھر ناقص منصوبہ بندی ہے، مطلب کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے. مطلب وہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ پلاننگ کر کے چلتی ہیں، منصوبہ بندی کرتی ہیں، آگے کا سوچتی ہیں. اور پھر کمزور ٹیکس نظام ہے یہاں پہ، غریب سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جی ایس ٹی لیا جاتا ہے غریب سے. جو عام بندہ ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن جو بڑا بندہ ہے، پیسے والا بندہ ہے، پارٹیاں ہیں جو بڑی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایلیٹ کلاس لوگ جو ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں آپ کو، وہ آنکھیں دکھاتے ہیں آپ کو، اور آپ انہیں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں. مطلب یہ جو ادارہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، آخر اس سے مطلب کون سوال کرے گا کہ بھائی آپ ٹیکس کی جو مطلب آپ نے ٹیکس جمع کرنا ہوتا ہے، اس کی آپ کو جو ہدف دیے جاتے ہیں وہ آپ کیوں نہیں پورا کرتے ہیں؟ ہر سال وہ اربوں خربوں روپے پیچھے رہ جاتے ہیں. کیوں رہ جاتے ہیں؟ بھائی آپ کا کام ہے، آپ تنخواہیں لیتے ہیں، آپ مراحت لیتے ہیں. بھئی اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جمع نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ
بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈال نہیں سکتے ہیں، اور ملبہ سارا گرتا ہے تو بیچارے، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو یہاں ہم یہ لگائیں کہ بر گرتی ہے تو بیچارے غریبوں پر، کہ غریب کا حق ہے کہ وہ امیر کے لیے آسائشیں مہیا کرے، غریب کے بچے کا حق ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے، اشرافیہ کے لیے باہر جانے کے دروازے کھولے، ان کے بچوں کے لیے لندن اور پیرس اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کا سامان کرے۔ یہ غریب کا حق بنتا ہے، یہ غریب کی قومی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کے اندر۔ اب معاملہ یہ ہے بھائی، جب تک ٹیکس نظام ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری کرپشن ختم نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر یہ اخراجات جو ہیں، گورنمنٹ یہ اخراجات اپنے پراپر طریقے پر ٹھیک نہیں کرے گی، منصوبہ بندی نہیں کریں گے آپ، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں، یہ عوام پر بوجھ پڑے گا، غریبوں پر بوجھ پڑے گا، اور یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی۔ تو ہم جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان غریبوں کے لیے سوچئے، جو بھوکے ننگے، مطلب جن کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، پاؤں پہ چپل نہیں ہوتے، آپ کے ناموں کے اسٹیکر لگائے ہوتے ہیں، الیکشن میں آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، زندہ باد مردہ باد کہتے ہیں آپ کو، تو ان کے لیے بھی کچھ سوچ لیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جی، تب تک اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔